الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بات کریں گے فقہ کے بارے میں، جس کو اسلامک قانون لا کی حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ چنانچہ فقہ کیا ہے اور اس کی پروری کیسے ہوئی، اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے، اور اس کو ترویج دینے میں سب سے بڑے ہاتھ کس کے رہے ہیں، یہ دیکھیں گے۔ چنانچہ فقہ کے متعلق ہم جاننے سے پہلے ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک قائم ہے اور اس کے اٹھائے جانے کے بعد ہی قیامت واقع ہوں گی۔ وہ معجزہ کون سا ہے؟ تو قرآن ہے، اور قرآن کی حقانیت، قرآن حق پر ہونا، یہ اس امت کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو دیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کسی شک میں، ریب میں پڑے ہوئے ہو اس قرآن کے متعلق کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، تو تم ایسی صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ جو اس کے مثل ہو، اس کے مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا اور پوری مخلوق کو یہ چیلنج کیا، جتنے انکار کرنے والے رہے سب کے لیے یہ چیلنج آج بھی قرآن کا برقرار ہے اور آخری زمانے تک بھی رہے گا کہ کوئی بھی اب تک قرآن کے مثل، قرآن کے مانند ایک سورہ بھی بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی بنا کر لائے تو اس کے لیے بھی یہ چیلنج کیا اور کوئی بھی بنا نہیں سکا۔ جو کوشش کیے وہ خود اپنے قوم کے درمیان عربی زبان رکھتے ہوئے ذلیل و خوار ہوئے، اور یہ معلوم ہو گیا ان کو کہ اس طرح کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔ تو اس میں حقانیت قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر کے بتلایا۔ اب اس کو سمجھیں گے کیسے؟ خالی عربی زبان، عربی عبارتیں قرآن ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کی کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہے اور کئی مضامین بھی لکھے گئے ہیں، کئی قصے کہانیاں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا صرف عربی تحریر کر دینا یا عربی عبارت بنا کے لانا یا قصے کہانیاں واقعات کو ذکر کرنا یہ قرآن کا مقصد نہیں، بلکہ قرآن اپنی جگہ اپنی فصاحت رکھتا ہے، کلام میں عمدگی رکھتا ہے، بلاغت رکھتا ہے کہ قرآن کے تعبیرات عربی زبان میں جو تعبیرات آتے ہیں وہ ہیں، پھر اس کے کلمات بھی حقانیت کی دلیل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی فصاحت اور بلاغت اس کے اعتبار سے کوئی دوسرا کلام نہ بنا سکا، نہیں بنایا۔ تو اس لیے عام آدمی کے یہ نصیب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی فصاحت کو سمجھیں، بلاغت کو سمجھیں۔ اب ہمارے پاس تو ایسا زمانہ ہے کہ پوری قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے والے بہت کم ہیں، اور بلکہ قرآن کو صحیح پڑھنے کا لب و لہجہ سیکھنے والے بھی کم ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے پاس بھی یہ معاملات پائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان اس قرآن کی بلاغت کو، فصاحت کو اور اس کی کلام کی ندرت کو نہیں سمجھ سکتا، جو اس کے معجزہ ہونے کا، لوگوں کو اس کے مثل کلام لے کے آ کر پیش کرنے کے عاجز ہونے کے لیے بتلانے والے، ثابت کرنے والے نہیں ہیں، مگر وہی جو اہل فہم ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں اور عربی زبان کی تعبیرات کو دیکھنے والے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ ایک علماء کا منصب رہا، جو علماء نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ جو سنت کے نام سے تعبیر دیے جاتے ہیں، کہ جتنی احادیث شریفہ ہے، چاہے سرکار اس کو زبان سے فرمائے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کیے ہو یا کسی کام کے اوپر خاموشی کا اظہار کیے، انکار نہیں کیے ہیں، یہ تمام احادیث بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جوامع کلم یعنی کلمات کو جمع کرنے کے لیے، بڑے بڑے مضمونوں کو چھوٹے کلمات میں ادا کرنے کی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس کو سمجھنا بھی ہر کس و ناکس مسلمان کی
قدرت میں نہیں تھا، اس کی سمجھ میں آنے والا نہ تھا، لہٰذا یہ بھی سمجھ انسانی خاصر رہی، صرف اس کا درجہ اٹھانے والے رہے تو اس کے سمجھنے والے محدثین اور فقہا رہے ہیں جو اس حدیث شریف کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہم اگر آگے دیکھتے جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ جملے کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنا، وحفظها ووعاها، اس کو یاد کیا اور اس کی نگہداشت کی، وأداها إلى من لم يسمعها، اور اس میرے مقالے کو، میرے کلام کو اس شخص کی طرف پہنچایا جو وہ نہیں سنا تھا۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، سند کے ساتھ سننا، اس کو یاد رکھنا، کلمات کو ان کی حفاظت کر کے دوسروں تک پہنچا دینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ داری بتلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا رب حامل لیس من فقی، کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس کلام کو اٹھائیں گے، لے کر دوسروں کے پاس پہنچائیں گے، ان کے پاس جو ان سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فقیہ ہونے کا ذکر فرمایا اور ایک افقہ ہونے کا ذکر فرمایا کہ ایک محدثین کی ذمہ داری رہی کہ وہ سرکار کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کی نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسروں کا کام کیا ہے کہ جو فقاہت رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ اس کلام میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اس میں سے احکام نکالتے ہیں۔ چنانچہ یہ احکام کا نکالنا اور اس کے اوپر یہ احکام مرتب ہوتے ہیں یہ بتلانا یہ فقہا کا کام رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ایک طبقہ یہ ہوگا جو حضور کے احادیث کو سنے گا، حفاظت کرے گا اور ان کی طرف پہنچائے گا جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جو یہ حدیث کو نہیں پائے تھے، پھر وہ اس میں فقہ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اس میں سے احکام نکالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ناسخ اور منسوخ کی بھی نظم رکھا ہے کہ پہلے ایک حکم نازل ہوا، پھر بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا، تو پہلے والا حکم منسوخ کالعدم قرار پایا کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، دوسرا حکم چونکہ بعد میں آیا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو جیسے قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، اسی طریقے سے حدیث شریف میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ اس کی شناخت کے لیے یہ لازم ضروری گردانا گیا کہ قرآن کے نزول کی تاریخ کا بھی لحاظ رکھا جائے اور احادیث شریفہ جو وارد ہوئے ہیں ان کی تاریخ کا بھی لحاظ رکھا جائے تاکہ پہلے والا حکم منسوخ قرار پائے اور بعد والا نسخ کرنے والا اس پر عمل کیا جائے۔ اس طریقے سے اس کو جاننے کے لیے تاریخ کا جاننا بھی ضروری قرار پایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے تعبیرات بھی جاننا، پھر اس میں الفاظ کے معنی کو جاننا، اس طریقے سے کئی ایک مسائل علماء کے پاس درپیش تھے اور اس کے بعد احکام کے نکالنے کی باری آتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ، خوش و خرم رکھے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام میں بھی کل صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے، بعض کی فقاہت زیادہ، بعض کی فقاہت کم اور بعض کی سمجھ زیادہ، بعض کی سمجھ کم، اس طریقے سے صحابہ کرام تھے۔ ان میں بھی زیادہ فقاہت رکھنے والے صحابہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سر فہرست آتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میں فقاہت رکھنے والے، اعلیٰ درجے کی سمجھ رکھنے والے تھے۔ چنانچہ سب صحابہ میں ان کا درجہ فقہی اعتبار سے اعلیٰ رہا، بلند رہا۔ یہ بھی
اس بات کو بتاتا ہے کہ ہر راوی حدیث جو حدیث کو سنے ہیں وہ پہنچاتے ہیں تو اس میں بھی اعلیٰ درجے کی فقاہت رکھنے والے بھی رہے اور دوسرے درجے کم درجے کی فقاہت رکھنے والے بھی رہے، لہٰذا احادیث کے راوی حضرات تو بہت رہے ہیں صحابہ میں، مگر ان میں فقاہت کا درجہ ان کو حاصل رہا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظم رکھا کہ سمجھ کسی کو دی، کسی کو روایت ملی، تو اس طریقے سے بعد والے جو صحابہ کے بعد آئے ہیں ان میں بھی فقیہ ہوتے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صرف عبادت کرنے کا ہے، تو عبادت کرنے والے کا عبادت کرنا جس قدر شیطان پر گراں گزرتا ہے، 1000 مرتبہ زیادہ ایک فقیہ کا فقہی عمل میں مشغول رہنا شیطان پر زیادہ گزرتا ہے، اس سے گراں گزرتا ہے اور زیادہ بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ تو شیطان فقیہ کی فقاہت کو اس قدر 1000 گنا زیادہ ایک عبادت کرنے والے کی عبادت سے مشقت اٹھانے والا اور دشوار سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا کی یہ فضیلت بھی شامل ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ جو فقیہ ہوں گے، جو احکام کو نکالیں گے اور امت کے سامنے احکام کو سنوار کر پیش کریں گے، وہ فقہا کا درجہ عبادت کرنے والوں سے 1000 گنا زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہا میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، بلند مقام رکھنے والے رہے ہیں۔ چونکہ فقہ کے معنی یہ بتلائے گئے ہیں، لفظ فقہ جو ہے عربی زبان میں آتا ہے فقہ کے معنی قاف ہے فقہ، اس کے معنی آتے ہیں چیرنے کے، پھاڑنے کے، کھولنے کے معنی آتے ہیں۔ چونکہ اس میں فقیہ جو ہوں گا وہ شخص ہوں گا جس کی تعریف بیان کی گئی کہ دلیل شرعی، چاہے وہ قرآن کریم ہو یا احادیث شریفہ ہو، ان کو دیکھ کر اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر جرح کرتے ہوئے، اس کے اوپر نظر دوڑاتے ہوئے اس کے حقیقی معنی مراد کو پہنچنے والا یہ فقیہ ہوں گا۔ پھر اس کے بعد فقہا نے یہ خدمات انجام دی کہ امت کے لیے ہر کس و ناکس شخص یہ صلاحیت کبھی نہیں رکھتا کہ وہ قرآن پڑھ کے خود سے سمجھ سکیں یا قرآن پڑھ کے نماز کے ضروریات کو، نماز کے احکام کو نکال سکیں یا حدیث شریف پڑھ کے ان کے احکام کو نکال سکیں، بلکہ ان کے لیے ایک تربیت ضروری ہے، اور اس تربیت کے لیے فقہائے کرام نے ایسی بڑی خدمات انجام دی ہے کہ جس کے ذریعے سے شریعت پر عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ چنانچہ فقہا صحابہ میں بھی گزرے اور تابعین میں صحابہ سے جو ملے ہوئے رہے ہیں ان میں بھی فقہا گزرے ہیں، اور انہی تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ بھی تابعین میں فقیہ درجے کے تھے۔ اب فقاہت کے مطلب یہ رہے کہ احکام کو، نصوص کو، جو دلیل شرعی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث شریف ہو، اس میں غور و خوض کریں اور اس میں پہچانیں کہ کون سی بات کیا کہی جا رہی ہے۔ پھر اس کی تاریخ پر ملحوظ رکھیں کہ بسا اوقات ہوتا یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ صحابہ زندگی بھر تو نہیں رہے، ان کے بھی ضرورتیں تھیں، بعض صحابہ آئے سرکار کے ساتھ چند دن رہے، بتلانے لگے اور اس پر عمل ہونے لگا۔ تو اس طریقے سے بعد میں اگر احکام تبدیل ہوئے ہیں تو اس کے احکام ان تک پہنچنے میں وقت بھی لگا، اور پھر ان کے پاس احکام پہنچے تو پھر وہ تردد میں بھی رہے۔ اس طریقے سے تاریخ حدیث جو بات سرکار نے پہلے فرمائی ہے، جو بعد میں فرمائی ہے، اس کو شناخت کرنا یہ ایک بڑا چیلنج بھی تھا اور دشوار کن عمل بھی تھا امت کے سامنے اور فقہا محدثین کے سامنے۔ لہٰذا محدثین کی ذمہ داری صرف اتنی ہی رہی کہ وہ حدیث کی سند کو یاد رکھیں، جس طریقے سے سرکار سے ان تک حدیث پہنچی وہ افراد کو یاد رکھیں اور ان کے بارے میں صداقت حاصل کریں کہ یہ سچے ہیں اور ایماندار ہے اور صاحب عدالت ہے، غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں۔
اسلام پر عمل کرنے والے ہیں یہ باتیں معلوم کریں اور اس کلام کو پہنچا دیں۔ اب جس کے پاس پہنچیں گے وہ فقہا ہوں گے، فقہا چند رہے زیادہ نہیں رہے، مگر ان کے خدمات ایسے مقبول رہے کہ امت ان کو قبول کرتی گئی اور اس پر عمل کرتی گئی۔ لہٰذا فقہ کی تدوین اسی وجہ سے ہوئی کہ ایک تو فقہائے صحابہ گزرے ہیں اور پھر فقہائے تابعین میں امام اعظم جیسی شخصیت بھی گزرے ہیں اور دیگر ائمہ بھی گزرے ہیں، ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا، اور مسائل کے نکالنے میں چونکہ تاریخ کا جاننا، پھر تعبیرات کا جاننا، پھر اس کے دلالت کا کون سا لفظ کیا تقاضا کرتا ہے اور اس کے معنی کیا ہوں گے، حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، یا دوسری تعبیر میں جو مستعمل ہے لوگوں کے درمیان رواج پائی ہوئی ہے اس معنی میں استعمال ہوگا۔ یہ تمام باتوں کو سمجھنا ایک دشوار کن عمل تھا جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور فقہ کے مسائل کو حل کرنے لگے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے ان کو، عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ حدیث کے ذخیرے کا بہت ذخیرے کا آپ روایت کرنے والے، حفاظت کرنے والے رہے، اور آپ کے شاگرد جو آپ سے حدیث لیتے اور نقل کیا کرتے تھے، آپ یہ کہتے کہ ابو حنیفہ کے حلقے کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، فہم حدیث کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے تمہارے لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حلقہ لازم ہونا۔ چونکہ امام اعظم کے حلقہ درس ایسا ہوتا کہ جس میں محدثین شریک ہوتے اور اس کے بعد آپ کا درس ہوتا، حلقہ ہوتا، اور اس میں آپ مسائل کو استنباط کرتے جاتے اور مسائل کو نکالتے جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک یہ عمل کیا کرتے تھے کہ آپ ان اشخاص میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے پہلے اسلامک عمل کرنے کا جو نظام عمل ہوتا ہے اس کو ترتیب دینے والے، فقہ کو ترتیب دینے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مسائل کو نکال کر علیحدہ کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پہلے اصول فقہ کو تدوین دینے والے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے ہیں کہ آپ نے اصول فقہ کے کیا اصول ہوں گے، اس کے ضوابط اور قوانین کیا ہوں گے، اس کی گرامر کیا ہوگی، یہ آپ نے طے کیا اور اس کے قواعد کو بھی آپ نے مقرر کیا۔ پھر فقہ کے مسائل کو نکالے کہ یہ حدیث میں سے، یہ قرآن میں سے، یہ صحابہ کے عمل میں سے، یہ تمام چیزوں کو آپ علیحدہ کیے کر کے جمع کرے۔ یہ جمع کرنے کا بھی عمل آپ ہی کے ذریعے پہلے عمل میں آیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کو ترتیب دیے آپ اس طور پر کہ پہلے اعتقادیات ہوں گے، پھر اس کے بعد میں طہارتیں ہوں گی اور طہارت کا بیان ہوگا، طہارت کے مسائل ہوں گے، پھر نماز کے، پھر روزے کے، اس طریقے سے آپ نے پہلے فقہ کو ترتیب دینے کا، تدوین کرنے کا اور اس کے احکام کو نکالنے کا عمل کیا ہے۔ لہٰذا محدثین آپ کے زمانے میں جو گزرے ہیں علم حدیث سے تعلق رکھنے والے، وہ آپ کے فضل کے اعتراف کرنے والے رہے اور یہ کہنے والے رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کو زیادہ جانتے، فہم حدیث کو دینے والے ہیں اور ناسخ و منسوخ کو خوب زیادہ جاننے والے امام اعظم ابو حنیفہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کی یہ خدمات رہتی دنیا تک قائم رہی، اور آپ کوفے میں رہتے تھے تو کوفہ آپ کا مرکز علم بن گیا کہ فقہ لوگ سیکھنے آتے، معلوم کرنے آتے، آپ کے حلقے بگوش ہوتے، آپ کے حلقے میں داخل ہوتے، حلقہ درس میں آپ کے لسن سننے میں شامل ہوتے، تو محدثین کی بڑی تعداد تھی جو آپ کے پاس داخل ہوتی۔ اور امام اعظم کے پاس بتلاتے ہیں امام اعظم کہ آپ کے پاس کئی صندوق بھر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود تھے، جس میں سے آپ ایک مرتبہ ایک صندوق نکال کر اس سے استفادہ کیے۔ لہٰذا امام اعظم کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ
تقریباً 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر احادیث پر مسائل کو نکالنے کی محنت آپ نے کی ہے۔ چنانچہ امت کے لیے عمل کرنے کے لیے آسان طریقہ آپ نے فراہم کیا، بنا بنایا کھانے کی طرح ان کے پاس پیش کیا کہ شریعت پر عمل کیسے کرے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت اور فقہ کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ امام اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں کیف تقولون فی الامام الاعظم لا یعرف الحدیث، کہ تم کیسے کہتے ہو اے لوگو کہ امام اعظم لا یعرف الحدیث، حدیث نہیں پہچانتے، کیسے کہتے ہو؟ کیونکہ امام اعظم ان کا نام رکھا گیا ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امام اعظم ہے، تو ان کے بارے میں حدیث کیسے نہیں پہچانتے ہیں؟ یہ کہنا بالکل تمہارا ایسا ہے جس پر انکار کیا جائے اور اس کو مسترد کر دیا جائے، چونکہ استفہام انکاری ایک سوالیہ انداز ہوتا جس میں انکار مقصود ہوتا ہے۔ تو اب امام حضرت عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو یہ طعنہ دیتے ہوئے، ان کے سمجھ کا انکار کرتے ہوئے، ان کے اعتراض کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیف تقولون، تم کیسے کہتے ہو للامام الاعظم، امام اعظم کو لا یعرف الحدیث، کہ وہ حدیث نہیں پہچانتے۔ تو امام اعظم کا لقب عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث کے پاس سے امام اعظم کے لیے ملتا ہے۔ چنانچہ آپ کے خدمات اس قدر رہے کہ آپ کے کوفہ کے تمام افراد جو امام اعظم کا مسلک ہوتا اسی کو اختیار کرتے۔ ہم جب ترمذی شریف پڑھنا شروع کیے اور ترمذی شریف کو دیکھتے رہے تو امام ترمذی کا ایک یہ طریقہ کار رہا کہ وہ حدیث شریف کو ذکر کرتے، پھر اسی باب میں اسی حدیث کو ذکر کرتے جو وہی مسئلے سے متعلق رہتی، پھر اس کے بعد میں حدیثوں میں اختلاف آتا تو ایک ہی مسئلے کے ہے اس کو بھی آپ اسی باب میں درج کر دیتے۔ اس طریقے سے امام ترمذی ابواب میں ایسے احادیث کو لے کر آتے کہ جو ایک ہی مضمون کے قریب ایک دوسرے سے مخالفت معنی رکھنے والے ہیں۔ یہ تمام احادیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے کہ اس کو انہوں نے اختیار کیا، امام شافعی ادھر طرف گئے، امام مالک اس کو اختیار کیے، امام احمد بن حنبل اس کو اختیار کرے، اور تقریباً آپ امام اعظم کا ذکر نہیں کیے مگر 2-3 جگہ ہی کیے ہیں۔ چنانچہ جہاں بھی امام اعظم کے مسلک کی بات آتی تو آپ اہل کوفہ کہتے۔ کون؟ امام ترمذی اہل کوفہ کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہاں پر امام ترمذی کی یہ کتاب میں یہ بات بتلانا کہ امام اعظم کا نام نہیں لیتے، اہل کوفہ کہتے ہیں، یہ امام اعظم کی اس قدر شان بتلانا ہے کہ جو امام اعظم کا قول ہوتا اس حدیث کے مسئلے پر پورے اہل کوفہ یہی مسلک اختیار کرتے۔ کوفہ چونکہ علم کا مرکز تھا اور وہاں پر صحابہ کرام کثرت سے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھر دارالخلافہ منتقل کرنے کے بعد، اور تابعین بھی وہاں پر رہے اور بڑے بڑے محدثین بھی وہاں پر رہے، ویسے مقام پر امام اعظم کی فقہ کا مسئلہ جو ہوتا پورے اہل کوفہ اسی کو اختیار کرتے، لہٰذا یہ اہل کوفہ کہنے میں یہ بات طے تھی کہ امام اعظم کا قول پورے اہل کوفہ کا ہوتا۔ اس طریقے سے امام اعظم کی فقہ پر پہلے عمل کیا جانے لگا تو کوفہ میں عمل کیا جانے لگا، پھر اس کے بعد بغداد شریف کی طرف لوگ ادھر بھی امام اعظم کی فقہ منتشر ہوئی تو اس پر عمل کرنے لگے۔ اس طریقے سے امام اعظم کی فقہ کو کئی جگہوں پر منتشر کیا جانے لگا، اور اسی طریقے سے شہید بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مکہ مکرمہ میں درس دیتے تھے، وہ درس کے دوران امام اعظم کا قول پیش کرتے تو امام اعظم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ یہ امام اعظم ہے، یہ ابو حنیفہ ہے، اور ان کے اقوال یہ ہے بلکہ کہتے تھے۔ لہٰذا
آپ کی فقہ مکہ مکرمہ کی طرف بھی رائج ہوئی، اور ادھر مدینہ منورہ میں اکثر فقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رہی، اور پھر اسی طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو مصر میں، شام میں، یمن میں اس طریقے سے پھیلایا گیا۔ پورے عراق میں تقریباً زیادہ عمل کرنے والے رہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ پر عمل کرنے والے رہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من اہل فارس، اگر علم تاروں کے جھرمٹ میں، جہاں تاروں کا ایک جمگٹ ہوتا ہے اس کو ثریا کہا جاتا ہے، ثریا لڑکیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، یا پروین کہا جاتا ہے فارسی میں، جو تاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، اگر علم وہاں پر تاروں کے جھرمٹ میں بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا، پا لیتا۔ چنانچہ علماء کرام نے آپ کے زمانے کے بعد بھی، آپ کے زمانے میں بھی یہ جائزہ لیا کہ اہل فارس میں سے علمی خدمات سب سے زیادہ کون ادا کیے ہیں، جس کے بارے میں یہ حدیث کی تصدیق ڈھونڈی جا سکتی ہے تو یہ طے کیے کہ امام اعظم آل فارس میں سے، اہل فارس میں سے تھے، اور آپ ہی کے خدمات یہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فقہ کو تدوین کیا اور فقہ کے مسائل کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ حدیث شریف کا مصداق اس آدمی سے جو آل فارس کا سرکار نے ذکر فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ لہٰذا امام اعظم کے خدمات ایسے رہے ہیں کہ جو فقہ کو تدوین کرنے میں آپ کارگر رہے، اور محدثین آپ کے حلقہ درس کو چاہ کر آتے اور اس میں شریک ہوتے اور حدیث کے فہم کو طلب کرتے رہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفۃ فی الفقہ، کہ لوگ عیال ہے، پیچھے آنے والے، کنبے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ میں، کہ فقہ میں برتری، بالائی اور سربلندی لے جانے والے رہے ہیں تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہے ہیں، جن کی فقہ تمام دنیا میں علیحدہ طور پر منتشر ہوئی اور اس پر عمل بھی کیا جانے والا رہا۔ لہٰذا اکثر ہندوستان کے مسلمان امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتے، پاکستان کے بھی مسلمان اسی پر عمل کرتے، اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کے مسلمان بھی اسی پر عمل کرتے۔ چین میں جو مسلمان ہیں اکثر ان کی اکثریت حنفی ہے، اور اسی طریقے سے افغانستان، اسی طریقے سے اور دیگر ممالک میں، اور کوفہ بصرہ تو علمی مرکز ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی فقہ دنیا کے کونے کونوں میں پھیلی، اور کئی لوگ آپ کے استنباط کردہ مسائل کو اختیار کرتے گئے اور اس پر عمل کرتے گئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب دیا کہ امام اعظم کیا ہے، لوگ جتنے بھی فقیہ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے سب ان کے یال، ان کے پیچھے آنے والے، پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اس طریقے کی فوقیت اور افضلیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام شافعی نے دی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا، کہ زینت بخشی شہروں کو اور اس شہروں پہ رہنے والوں کو۔ امام المسلمین ابو حنیفہ، کون؟ مسلمانوں کے امام جن کی اقتدا کی جائے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہے ہیں۔ فما بالمشرقین لہو نظیر، دونوں مشرقوں میں، مشرق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ولا بالمغربین ولا بکوفہ، اور نہ ہی مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس طرف کے ادھر کے کنارے سے ادھر کے کنارے تک ان کی کوئی مثال اور کوئی ہمسر ان کے برابر نہیں ہے۔ ولا بکوفہ، جہاں سے امام اعظم خود نکلے ہیں، کوفے کی سرزمین پر بھی آپ کے مانند کوئی اور نہیں رہا ہے۔ لہٰذا امام اعظم کو اس قدر محدثین نے سراہا، آپ کے حلقے بگوش ہوئے، اور کئی محدثین ایسے رہے
جو اپنے ساتھ حنفی ہونے کا اعتراف بھی کرتے رہے اور ان کے ناموں کے ساتھ یہ ذکر کیا جانے لگا کہ انہو من اصحاب ابی حنیفہ، کہ یہ محدث اصحاب ابو حنیفہ سے ہے، یعنی آپ کے شاگردوں میں سے ہے۔ صحیبہ یصحبو کے معنی ساتھ رہنے والوں کے آتے، ساتھ رہنے والے یعنی آپ کے درس میں شریک رہے اور صاحب ہوئے، شریک رہنے شاگرد ہوئے۔ اس طریقے سے کئی محدثین ایسے رہے ہیں کہ جو امام اعظم کے فقہ پر عمل کرنے والے اور امام اعظم کے اقوال کو نقل کر کے کہنے والے تھے، لہٰذا ان کے ناموں کے ساتھ ان کے تذکروں میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہو من اصحاب ابی حنیفہ، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ اور اس میں کئی محدثین کے نامہ گنائے گئے ہیں جس کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا، اگر حنفی محدثین کی احادیث کو صرف ان حنفی ہے نکال دیا جائے تو احادیث کا بڑا ذخیرہ معطل ہو جائے گا، نہیں رہے گا، بڑا ذخیرہ ان کا فوت ہو جائے گا اگر تعصب کی نظر سے حنفیوں کو کوئی دیکھتے ہیں تو، کیونکہ فقہاء کے درمیان بھی حنفی محدثین رہے ہیں اور فقہاء احناف بھی اس قدر خدمات انجام دینے والے رہے ہیں کہ جن کو کبھی برا نہیں کہا جا سکتا، ان کے بارے میں کبھی برا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصول فقہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا، میں قرآن کو تلاش کرتا ہوں کسی مسئلے کے لیے۔ پہلا آپ کا مرکز کیا ہوتا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ قرآن کریم۔ قرآن کو تلاش کرتے ہیں، اس میں احکام پائے گئے تو اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ اگر قرآن شریف میں کوئی حکم نہ پایا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سنت میں سرکار کے احادیث میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور سرکار کے احادیث میں اس کو ٹٹولتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، پھر اس میں مل جائے تو اس پر عمل کرتے ہیں، اگر اس میں بھی نہ ملے تو امام اعظم اس کے بعد جہاں قرآن میں بھی مسئلہ حل نہ ہو اور پھر احادیث شریفہ میں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں صحابہ کے اقوال کو تلاش کرتا ہوں، اگر صحابہ کے مجموعی طور پر صحابہ کے اقوال ملتے ہیں تو سب کو لے کر اسی پر ایک بات پر اتفاق کرتا ہوں، یا پھر کسی ایک صحابی کا بھی مل جائے عمل تو ان میں دونوں میں جو بھی عمل ملتا ہے، جو بھی قول ملتا ہے صحابہ کا، اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی مجھے کوئی چیز مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ملتی تو صحابہ کے بعد آنے والے تابعین جو ہیں وہ اجتہاد کر کے مسائل نکالے ہیں، تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، لہٰذا تابعین کے درجے میں آپ تھے تو ان کا اجتہاد آپ کا اجتہاد برابر ہوتا ہے، لہٰذا امام اعظم اجتہاد کر کے ان مسائل کو حل کرتے۔ لہٰذا اجتہاد کرنے میں بھی قیاس کا جو درجہ بتلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی حکم پایا جائے یا حدیث شریف میں کوئی حکم پایا جائے تو اس کی علت وجہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ حکم یہاں پر کس لیے آیا، اس وجہ کو دیکھ کر اگر وہی صورت جو درپیش مسئلے میں آتی ہے تو وہی حکم کو لا کر یہاں پر لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا قیاس بھی خارج از قرآن نہیں، خارج از حدیث نہیں اور خارج اجماع نہیں ہے، بلکہ قیاس کو قرآن کا حکم لے کر آ کر یہاں علت پائے جانے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، یا حدیث شریف میں وارد حکم کو علت پائے جانے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے، یا اجماع میں ثابت حکم کو علت پائے جانے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ تو امام اعظم کے پاس جو اصول تھے فقہ کو تلاش کرنے کے، اس میں پہلا درجہ ہے قرآن کریم کا، دوسرا حدیث شریف کا، تیسرا صحابہ کے اقوال اور ان کے اجتماع کا، ان کے کسی بات پر اتفاق کر جانے کا، چوتھا درجہ تھا آپ کے اجتہاد کا جو آپ قیاس کے ذریعے سے علتوں کو دیکھ کر قرآن و حدیث اور اجماع کے حکم کو لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پانچواں درجہ استحسان کا ہے۔ استحسان، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس میں حسن و خوبی کیا ہے یہ دیکھیں گے اور استحساناً حکم لگایا جائے گا۔ چنانچہ یہ بھی امام اعظم کے پاس ایک اصول رہی، اور اس کے بعد آپ
عرف عام کو دیکھتے تھے کہ عرف میں اس کا کیا درجہ ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے امام اعظم ان 6 اصولوں کو رکھتے اور 6 اصولوں کو سامنے رکھنے کے بعد عوام جس کو چاہ کر اختیار کی ہے عرف عام کہلاتا ہے، تو عرف عام کے احکام کو بھی ملحوظ رکھتے شریعت کے اصول میں آپ نے یہ 6 چیزوں کو بنیادی طور پر بتلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہا ہے، دین کا ستون فقہا ہے جو احکام کو نکال کر لوگوں کے سامنے بتلاتے ہیں۔ چنانچہ فقہا ہی کے ذریعے سے دین قائم ہے اور ان کی خدمات سے دین قائم ہے، اگر فقہا کی یہ خدمات نہ ہوتی تو ہر آدمی اپنے اغراض رکھتا، اپنے احساسات رکھتا، اور وہ ایک پل میں اس احساس کے تحت کوئی حدیث لاتا یا کوئی قرآنی آیت میں تعویل کرتا، اس پر عمل کر کے اپنی مرضی کی بات کرتا، اور اسی طریقے سے دیگر وقت پر اسی کو کوئی ضرورت آتی تو پھر دوسری حدیث لے کر اس پر بھی عمل کرتا جاتا۔ لہٰذا اس طور پہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہو جاتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ دِيَامَةٌ، ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہائے کرام ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ امت کو حل طلب مسائل پیش ہوں گے تو ان کا حل کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کسی ستون کے بارے میں، کسی پلر کے بارے میں جس پر چھت ٹھہرا ہوتا ہے، یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ سونے کا ہے، تو وہ اس کی حجت لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ پورے دلائل کے ساتھ، پوری حجت کے ساتھ۔ لہٰذا آپ کے احکام جو امام اعظم نے استنباط کیے ہیں وہ اس قدر لائق ستائش ہے اور قدردانی کی نگاہوں سے دیکھے جانے والے ہیں، جس کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے امام مالک کا قول کہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ستون تو سونے کا ہونا ممکن نہیں ہے، ناممکن بات بھی آپ امام صاحب سے نقل پاتے ہیں تو وہ اس کی حجت امام اعظم پوری پیش کرنے والے ہوں گے، پوری حجت کے ساتھ اس کی بات کرنے والے ہوں گے۔ اس طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے ٹھوس اور مضبوط ہونے کا یہ درجہ بتلایا گیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ امام اعظم کے زمانے تک کتب احادیث کوئی بھی ترتیب نہیں دیے گئے، اور کوئی بھی حدیث کی کتاب امام اعظم کے زمانے تک نئی ترتیب کی گئی تھی، اس کو لکھا نہیں گیا تھا۔ سب امام اعظم کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد امام بخاری سن 196 میں پیدا ہوئے، تو 200 کے بعد امام بخاری اپنی کتاب لکھے جس کو صحیح کتاب صح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ ملتا ہے۔ تو اس میں امام بخاری جو پہلے کتاب لکھنے والے رہے ہیں، یا اس سے پہلے امام مالک کی موطا ابن مالک لکھی گئی ہے، وہ بھی امام مالک کے بعد لکھی گئی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے فقہ میں خدمات انجام دینے والے، مسائل کو حل کر کے پیش کرنے والے، اور اس قدر مضبوطی کے ساتھ اس مسائل حل کرنے والے تھے کہ جو یقین امام اعظم کو حاصل ہوتا دوسرے فقہا جو آپ کے زمانے میں تھے اس قدر یقین ان کو حاصل نہ ہوتا۔ لہٰذا محدثین خود حدیث کے معنی طے کرنے میں پسو پیش میں رہتے، مگر امام اعظم اس کو حل کرتے اور یہ بتلاتے کہ یہ حدیث کا یہ معنی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے امام اعظم کے خدمات امت کے لیے ایک ایسا سرمایہ نجات ہے جس کے ذریعے سے شریعت پر عمل کرنا آسان، پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے تو شریعت کے حساب سے گزاریں اور اس کے لیے فقہ پڑھیں۔ لہٰذا تمام اہل سنت والجماعت کے پاس 4 ائمہ کی تقلید پر اتفاق کیا گیا، ایک امام اعظم ابو حنیفہ، ایک امام مالک جو مدینہ منورہ میں رہے، امام اعظم ہی کے ہم عصر رہے ہیں، اور ان کے بعد امام شافعی، اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان 4 افراد کی فقہ پر عمل کرنے کا اہل سنت والجماعت نے اتفاق کیا ہے، اور اسی پر عمل چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان بزرگان
بزرگان دین کی خدمات کو باقی اور وافی رکھا کہ جس کے ذریعے سے ہر زمانے میں ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے احکام کی پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔